شیخ انیس کو کسی بات کا علم نہیں تھا، لیکن وہ یہ ضرور محسوس کر رہا تھا کہ دونوں لڑکے پہلے سے کچھ بدلے سے نظر آ رہے ہیں، جیسے کسی خاموش کارروائی میں مصروف ہوں، ورنہ یہ لوگ پہلے کبھی کسی گاہک سے زیادہ بات نہیں کرتے تھے، بس اپنے کام سے کام رکھتے تھے۔ شیخ انیس نے ایک دن ہوٹل کا کام ختم ہونے کے بعد دونوں سے کہا کہ آج میرے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھو، آؤ مل کر چائے کا مزہ لیتے ہیں۔ ہاں، اور سناؤ، کیسی گزر رہی ہے؟ کیا تم لوگ میرے پاس سے بیزار ہو گئے ہو یا یہاں سے جانا چاہتے ہو؟ انیس شیخ نے اپنی بات شروع کرتے ہوئے تقریباً ساری بات کر دی۔ نہیں جناب، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، سجاد نے جواب دیا۔ بس ہمارا تھوڑا سا ذاتی کوئی مسئلہ ہے، اس وجہ سے ایک الجھن سی ہے، ورنہ آپ کی طرف سے ہمیں کوئی پریشانی نہیں، آپ بالکل فکر نہ کریں۔ اچھا، کیا پریشانی ہے تم لوگوں کو؟ مجھے نہیں بتاؤ گے؟ تم لوگ مجھ پر اعتماد کر سکتے ہو، ویسے بھی تم کو یاد نہیں کہ تمہیں میرے پاس ماسٹر جی نے بھیجا ہے، تو انہوں نے کچھ سوچ کر ہی تو تم لوگوں کو میرے پاس بھیجا ہوگا، اور میں یہ ہرگز نہیں چاہوں گا کہ میری طرف سے ماسٹر جی کو کوئی شکایت ہو۔ دونوں لڑکوں نے یہ بات سن کر ایک دوسرے کی طرف دیکھا، جیسے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب سب کچھ بتا دینا چاہیے، اور اس کے بعد انہوں نے شروع سے لے کر اب تک کی تمام تفصیلات سنا دی۔ شیخ صاحب نے چائے کی چسکیاں بھرتے ہوئے اطمینان کے ساتھ تمام تفصیل سنی اور بولے، اچھا اب میری بات سکون سے سنو۔ اس طرح کے جتنے بھی کام ہیں نا، یہ سب ایک دو آدمی نہیں کرتے، بلکہ یہ پورا گروہ ہوتا ہے، اور بہت خطرناک ہوتا ہے۔ ان کے پیچھے کچھ ایسے لوگ بھی شامل ہوتے ہیں جو پولیس کے اندر بھی ہوتے ہیں اور ان گروہوں کے ساتھ بھی ملے ہوئے ہوتے ہیں، اور اصل میں انہی گروہ کے ہی اعلی کار ہوتے ہیں، اس لیے کوئی بھی قدم بہت سوچ سمجھ کر اٹھانا ہوگا۔ اب دیکھو، جس طرح اس احسان نے تمہیں اپنا نمبر وغیرہ دیا ہے، اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ بہت پر اعتماد ہے اور اسے کوئی خطرہ نہیں ہے، ورنہ وہ تمہیں کبھی اس طرح اپنا کارڈ نہیں دیتا۔ دونوں دوست یہ سن کر حیرت میں پڑ گئے۔ سجاد بولا، شیخ صاحب، یہ سب کچھ تو ہم نے سوچا ہی نہیں تھا، یہ کام تو ہمیں بھی سخت خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ بالکل ٹھیک، شیخ صاحب نے تائید کی، لیکن ہمارا خاموش رہنا بھی تو جرم کا ساتھ دینا ہوگا، جبکہ ہم اس جرم کے ایک اعلی کار کو جانتے ہیں۔ انور نے فکر انگیز انداز میں کہا، تمہاری بات بھی اپنی جگہ درست ہے۔ اب ایک کام کرو، کل احسان کو فون کرو اور اس کو بولو کہ ہم تمہارے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں، لیکن اگر قانون نے ہمیں پکڑ لیا تو کیا ہوگا؟ ہمیں ڈر لگ رہا ہے، لیکن اچھے پیسے کمانے کا دل بھی چاہ رہا ہے۔ اور میری ایک بات سمجھ میں نہیں آئی کہ آپ کو ڈر کیوں نہیں لگتا، جو آپ نے اپنا نام، ایڈریس اور فون نمبر اتنے آرام سے دے دیا، آپ کو ہماری طرف سے کوئی خطرہ محسوس بھی نہیں ہوا؟ یہ بات کرنے کے بعد اس کا جواب سنو کہ اب وہ کیا کہتا ہے، پھر ہم لوگ سوچتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ شیخ صاحب نے اپنی بات مکمل کی، اور سجاد اور انور دونوں نے رضامندی کا اظہار کرتے ہوئے اپنی گردن ہلائی۔ پھر سجاد بولا، شیخ صاحب، ایسا نہ کیا جائے کہ ہم اس کو کہتے ہیں کہ ہم تم سے ملنے حیدرآباد آ رہے ہیں، کام کے سلسلے میں بات کرنی ہے، اور پھر باقی معلومات وہیں اس کے ساتھ بیٹھ کر حاصل کرتے ہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ فون پر یہ سب کچھ نہ بتائے۔ سجاد کی یہ بات سن کر شیخ صاحب بولے، ہاں یہ بھی ٹھیک ہے، سب سے پہلے کل اس کو فون کر کے تو دیکھو وہ کیا پروگرام دیتا ہے، پھر کل بات کرتے ہیں۔ اور شیخ صاحب کے اس جملے کے بعد ان کی یہ میٹنگ ختم ہو گئی، اور پھر شیخ صاحب، جن کا گھر تھوڑی دور کے فاصلے پر تھا، اپنی گاڑی نکال کر جانے لگے، اور یہ دونوں دوست اپنے ہوٹل کے اوپر والے رہائشی کمرے میں جانے کے لیے اٹھ گئے۔ اگلے دن دوپہر کو فارغ ہونے کے بعد انور نے احسان کا نمبر ملایا۔ تھوڑی سی دیر کے بعد نمبر مل گیا۔ احسان نے قدر حیرت کا اظہار کیا اور ساتھ ہی خوشی کا بھی کہ چلو تمہیں بھی کچھ اپنی حالت بدلنے کا خیال تو آیا، لیکن تمہارا حیدرآباد آنا اتنا مناسب ابھی نہیں رہے گا، تمہارے کام کا حرج بھی ہوگا، پہلے راستے میں رک کر گھوم لیتے تو اچھا تھا، اور ابھی میں
کچھ مصروف بھی ہوں۔ یہاں آنے کا پروگرام کسی مناسب وقت میں آپ کو بتاؤں گا۔ ہاں البتہ میں اگلے ہفتے پھر آپ سے ملنے آ سکتا ہوں، اس وقت تک انتظار فرمائیے، پھر آپ کے ساتھ کام کی بات کرتے ہیں۔ اس کے بعد فون پر بات ختم ہو گئی اور پھر ایک ہفتہ اسی معمول میں گزر گیا، یعنی پڑھائی بھی اور کام بھی۔ اس دفعہ کالج میں باقاعدہ تدریس کا عمل شروع ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے صبح سے شام تک پڑھائی اور گھر واپسی تک وقت بہت مصروف گزرتا۔ اس کے بعد شام سے رات گئے تک ہوٹل کا کام بھی کرنا پڑتا۔ بہرحال ایک ہفتے کے بعد احسان دوبارہ کراچی آ گیا اور ہوٹل پہنچا۔ اس نے وہاں پہنچ کر دیکھا تو دونوں میں سے کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر وہ کاؤنٹر پر آیا اور شیخ صاحب سے ان دونوں لڑکوں کا پوچھا تو شیخ صاحب نے جواب دیا کہ وہ ابھی کالج سے یہاں نہیں پہنچے ہیں، آپ کو تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا۔ لیکن آپ کا تعارف؟ کیا آپ ان کے گاؤں سے آئے ہیں؟ شیخ صاحب نے جیسے انجان بن کر سوال کیا۔ نہیں جی، وہ دراصل ایک ٹرین کے سفر میں ہم آپس میں دوست بن گئے تھے، بس جب سے ہی ملاقات رہی ہے، احسان نے جواب دیا۔ ساتھ ہی اس کو یہ اطمینان بھی ہوا کہ ان دونوں نے میرے بارے میں ان سے کوئی ذکر نہیں کیا ہے۔ اور پھر شام کو وہ دونوں پہنچ گئے۔ آپس میں ملاقات کے بعد احسان بولا، اچھا جلدی کریں، اسی جگہ پارک میں چل کر باتیں کرتے ہیں۔ اور پھر وہ تینوں پارک آ گئے۔ انہوں نے ہوٹل سے سموسے اور کولڈ ڈرنک وغیرہ اپنے ساتھ لے لی تھی۔ انور کے سوالات کے جواب پر احسان نے بتایا کہ دیکھو بھائی، یہ کام ابھی اتنا عام نہیں ہے کہ اس کا لوگوں کو پتہ ہو۔ کام بہت خاموشی سے کیا جاتا ہے، اور جہاں تک سوال اس بات کا ہے کہ میں نے اپنا فون نمبر وغیرہ اتنی آسانی سے کیسے دے دیا، تو بات یہ ہے کہ ہم ثبوت کا کوئی نشان ہی نہیں چھوڑتے، اور ساتھ ہی چہرہ دیکھ کر یہ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ کون ہمارے کام کا ہے اور کون ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تم لوگوں کو ابھی اپنے مستقبل کی فکر ہے، اور روپے پیسے کمانا اتنا آسان نہیں۔ ساری زندگی لگ جاتی ہے، حالات نہیں بدلتے۔ یہ بات تو تم لوگوں کو ہوٹل میں کام کر کے پتہ چل گئی ہوگی۔ ابھی باہر نکلے ہو، دنیا دیکھو گے تو آہستہ آہستہ سب پتہ چل جائے گا۔ سیدھے سیدھے چلو گے تو یہ دنیا تمہیں برباد کر دے گی۔ اور کام ہمیشہ ایسا کرنا چاہیے کہ آدمی اپنا دامن صاف بھی رکھے اور کام بھی ہو جائے، معاشرے میں اس کا جینا بھی آسان ہو۔ اور تم لوگ دیکھتے ہو یہ جو اتنے سارے لوگ امیر اور شریف نظر آتے ہیں نا، اندر سے کچھ اور ہیں۔ احسان دونوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے ان کا خوف نکالنے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا۔ جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہم غریب لوگوں کی زندگی کبھی نہیں بدلتی، ہماری تو ضروریات زندگی بھی ہمیں پوری طرح میسر نہیں ہوتی، سجاد نے تائید کی۔ اتنے میں اچانک انور بولا، احسان بھائی، کیا آپ کو کبھی ایسا کام کرتے ہوئے خوف آیا کہ ہم لوگ مرے ہوئے لوگوں کے ساتھ یہ کیسا سلوک کر رہے ہیں، اور ہمیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے، اور اس کے روحانی طور پر بھی تو بد اثرات ہو سکتے ہیں؟ انور کی اچانک یہ بات سن کر احسان تھوڑا سا چونک سا گیا، پھر کہنے لگا کہ شروع میں تو میری بھی یہی سوچ تھی، لیکن پھر وقت کے ساتھ ساتھ دل پتھر ہو گیا اور میری مجبوری بھی بن گئی، کیونکہ جن لوگوں کے ساتھ کام کرنا ہوتا ہے وہ پھر آپ کو اس میں سے نکلنے نہیں دیتے، اور آپ نکلنا چاہیں تو دشمن بن جاتے ہیں۔ ویسے اگر تم لوگ چاہو تو میرے اس کام میں مت آؤ، ابھی بھی وقت ہے، اچھی طرح سوچ لو، یہ میرا تمہارے لیے دوستانہ مشورہ ہے۔ آپ کی بات ٹھیک ہے احسان بھائی، آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں یہ مشورہ دیا، لیکن اگر میں آپ سے یہی کہوں کہ آپ بھی اب اس کام کو ختم کر کے توبہ کر لیں تو آپ کا کیا جواب ہوگا؟ انور نے سوال کیا۔ انور کی یہ بات سن کر احسان نے ایک ٹھنڈی آہ بھری
بولا ارے بھائی وہ لوگ میرا گھر جانتے ہیں، میرے گھر والوں کو بھی جانتے ہیں، وہ مخبری کے ڈر کی وجہ سے کوئی بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے احسان بھائی، ہمیں کچھ ٹائم دیں، آپ کو پھر زحمت ہوگی، ہم لوگ ذرا اور سوچ لیں، پھر آپ کو اپنے فیصلے سے آگاہ کرتے ہیں۔ چلے آئیں، اب اداسی چھوڑیں اور رات کا کھانا ہماری طرف سے ہوگا، سجاد نے دوستانہ لہجے میں اصرار کیا۔ ارے بھائی یہ آپ لوگ کیوں تکلف کر رہے ہیں؟ ویسے بھی آپ لوگوں کو مجھے کھلانا چاہیے، جب کہ آپ کی پوزیشن مضبوط ہو جائے گی پھر میں آپ کا مہمان بنوں گا۔ مگر سجاد اور انور نے ان کی یہ بات رد کر دی، یہ کہہ کر بھی کہ ابھی ہم غریب ہیں اس لیے آپ ہمارا کھانا نہیں کھانا چاہتے۔ نہیں نہیں، میرا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا، چلیں آپ جو کھلائیں گے وہ میں خوشی سے کھا لوں گا، احسان نے دوستانہ رنگ میں سجاد اور انور کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ سچ پوچھیں تو مجھے آپ دونوں سے واقعی دوستی ہو گئی ہے، اور اب میں آپ کو کسی قسم کے خطرے میں نہیں ڈالوں گا۔ اوہ، تو کیا آپ کا مطلب ہے اب آپ ہمیں اس کام سے دور رکھیں گے؟ سجاد نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں جی بالکل، آپ لوگ ہرگز اس کام میں نہیں آئیں گے۔ احسان کی بات سن کر دونوں دوستوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، جیسے ان کے سینے پر سے کوئی بوجھ ہٹ گیا ہے۔ بس پھر آپ بھی اب اس گناہ کی زندگی کو ختم کر کے ایک نیک زندگی کا پھر سے آغاز کریں، ہمیں یقین ہے کہ آپ کو بھی ہر خطرے سے نجات ملے گی، سجاد نے اطمینان سے جواب دیا۔ مگر کیسے؟ احسان بولا۔ فی الحال چلیں کھانا کھا لیں، اب تو بہت زیادہ بھوک لگ رہی ہے، باقی باتیں کھانے کے بعد ہوں گی۔ پھر وہ دوبارہ اپنے مہمان کے ساتھ ہوٹل پہنچ گئے اور تھوڑی ہی دیر میں ان کے سامنے کھانے کی میز پر گرم گرم نہاری اور روٹی موجود تھی۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد انور نے احسان سے کہا، احسان بھائی اگر آپ اپنی فیملی کو حیدرآباد سے منتقل کر لیں کسی دوسری مناسب جگہ پر تو آپ کو اس کام کو چھوڑنے میں آسانی ہو جائے گی، اور اس گروہ کے لوگ آپ کو بلیک میل نہیں کر سکیں گے، اور پھر آپ بھی مناسب وقت دیکھ کر وہ کام چھوڑ دیں، یا بہتر ہے کہ اس کی اطلاع پولیس کو دے دیں۔ انور تم نہیں جانتے، ان لوگوں کی پہنچ بہت اوپر تک ہے، لیکن ہاں اگر کوئی ایماندار پولیس افسر مل گیا تو پھر ان سے نجات مل سکتی ہے۔ اچھا اب میں چلتا ہوں، آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، ویسے آپ لوگ مجھ سے رابطے میں رہیے گا۔ اس کے بعد احسان ان کی دعوت کا شکریہ ادا کر کے چلا گیا۔ پھر دونوں دوستوں نے اب تک کی ساری بات انیس شیخ کو بتائی۔ شیخ صاحب ایک گہری سوچ میں ڈوب گئے اور پھر کچھ وقفے کے بعد بولے، میں نے تم لوگوں کا داخلہ کالج میں جن صاحب کے ذریعے کروایا ہے نا، ان کا ایک بھائی حکومت کی ایک خفیہ ایجنسی میں ہوتا ہے، میں یہ بات اس کو بتاتا ہوں، پھر دیکھتے ہیں وہ کیا پلان دیتا ہے۔ دوست بولے، جیسے آپ کی مرضی۔ پھر اگلے دن انیس شیخ نے رابطہ کر کے خفیہ ایجنسی کے آفیسر انسپکٹر بابر سے ملاقات کر کے ساری بات ان کے آگے رکھ دی۔ انسپکٹر بابر بولے، ویری گڈ، مجھے آپ لوگوں کے جذبات دیکھ کر بہت خوشی ہوئی۔ ہم لوگ اکیلے سب کچھ نہیں کر سکتے جب تک کہ عام شہری ہمیں اطلاع فراہم نہ کریں اور ہماری مدد کے لیے آگے نہ آئیں، پھر ہی ہم اپنے معاشرے کو جرائم سے صاف کر سکتے ہیں۔ اب آپ ان دونوں بچوں کی مجھ سے ملاقات کروائیں۔ جی ہاں ضرور۔ اور پھر شیخ صاحب نے انور اور سجاد کو بلوا کر انسپکٹر بابر سے تعارف کروایا اور بولے، میں نے ان کو ساری بات بتا دی ہے، اب تم لوگ بے فکر ہو کر انسپکٹر صاحب کی ہدایت پر عمل کرو۔ انسپکٹر بابر دونوں لڑکوں سے بہت گرم جوشی سے ملے، پھر دونوں سے ایک ساتھ کچھ سمجھانے والے انداز میں رازدارانہ بات کی، اور اس کے بعد سجاد اور انور نے اپنی گردن اس بات میں ہلائی جیسے کہ وہ انسپکٹر بابر کی تمام بات اچھی طرح سمجھ گئے ہیں۔ سجاد نے فون کر کے احسان کو ساری بات سمجھا دی، ساتھ ہی اس بات کا بھی یقین دلایا کہ احسان کو قانون کی مدد کرنے اور جرم سے توبہ کرنے کی وجہ سے
نہ صرف پچھلے کیے ہوئے کام کی سزا نہیں ملے گی بلکہ اس کو حکومت سے انعام دلوانے کا وعدہ بھی کیا گیا۔ احسان نے بھی اپنی جانب سے پورے تعاون کا یقین دلایا۔ کچھ روز کے بعد پلان کے مطابق انسپیکٹر بابر، سجاد اور انور نے فقیر کا بھیس بنا لیا۔ ایک دور دراز کم آبادی والے علاقے کے ایک سنسان قبرستان پہنچ گئے اور وہاں سے احسان کو فون کر کے انسپیکٹر نے جگہ بتا کر بلا لیا۔ پھر تقریباً 1 گھنٹے کے بعد احسان وہاں پر آ گیا۔ انسپیکٹر نے احسان سے کہا، ہاں بھائی ریڈی ہو نا؟ گھبرانے والی تو کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے؟ اب شاباش، اپنا فون نکال کر باس کو فون کرو۔ اوکے سر، احسان نے جواب دیا اور باس کو فون ملایا۔ ہیلو باس، کیا آپ کو میری آواز صاف آ رہی ہے؟ دوسری طرف سے ایک بھاری سی آواز آئی۔ ہاں آ رہی ہے، بولو کیا بات ہے؟ باس، یہ میرے علاقے میں 3 فقیر پتہ نہیں کہاں سے آ گئے ہیں۔ میں یہاں پر کام سے گزر رہا تھا تو ان کو دیکھا۔ ان کے پاس زمین کھودنے کے لیے کدال اور بیلچہ وغیرہ بھی ہے۔ ان کو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ میں نے ان لوگوں سے پوچھا تو مجھے دھمکی دے رہے ہیں کہ یہاں سے نکل جاؤ۔ ان کے پاس نشہ آور چیزیں بھی مجھے لگ رہی ہیں۔ میں نے ان کو اچھی طرح سے سمجھانے کی کوشش بھی کی مگر باس یہ نہیں سن رہے۔ اب میں نے ان کو اپنے پستول کا نشانہ لے کر روکا ہوا ہے۔ آپ جلدی سے اپنے آدمی لے کر یہاں پہنچے۔ باس میں فون بند کر رہا ہوں۔ ارے یہ تو بتا دو کہ تم اس وقت اپنے کس علاقے میں موجود ہو؟ باس نے غصے سے پوچھا۔ جی باس، وہ پرانی بستی نمبر 3 کے اندر۔ باس جلدی کریں، یہ کہہ رہے ہیں کہ تم بلا لو اپنے باس کو، ہمارا باس بھی تم لوگوں کو نہیں چھوڑے گا، احسان نے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا۔ یہ کون بدبخت دشمن ہیں ہمارے علاقے میں پیدا ہو گئے، ان کی اتنی جرأت کہ ٹائیگر باس سے ٹکرائیں؟ رک جاؤ، ہم ابھی آ رہے ہیں، خبردار ان میں سے ایک بھی بچ کر نہ جانے پائے، سب کو اسی قبرستان میں سلانا ہے۔ یہ کہہ کر باس نے فون بند کر دیا اور احسان نے بھی مسکرا کر اپنا فون جیب میں رکھ لیا۔ اتنے میں انسپیکٹر بابر نے اپنے مخصوص فون سے کئی جگہ فون کیے اور آپریشن اسٹارٹ کا سگنل دیا۔ فون بند کرنے کے بعد انسپیکٹر نے اپنے بیگ میں سے کیلے اور بھنے ہوئے چنے نکالے اور کہا، جب تک وہ نہیں آ رہے اس سے مزے لو اور منہ چلاتے رہو، کیونکہ تھوڑی دیر کے بعد ہو سکتا ہے ہاتھ مکے اور لاتے بھی چلیں، اس لیے پیٹ میں بھی کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے۔ ساتھ ہی پانی کی بوتلیں بھی نکال لیں۔ ان کی یہ باتیں سن کر سب مسکرانے لگے۔ وہ لوگ آہستہ آہستہ بھنے ہوئے چنوں کا مزہ لے رہے تھے کہ دور سے گاڑی کی آواز آتی ہوئی محسوس ہوئی اور کھانے پینے کی چیزیں واپس بیگ میں رکھ دی گئیں۔ چلو بھائی احسان، واپس اپنی پوزیشن سنبھال لو اور ہمیں ڈانٹنا شروع کرو۔ اس مرتبہ انور بھی چپ نہ رہ سکا۔ پھر ایک گاڑی جو کہ جیپ تھی مٹی اڑاتی ہوئی تیزی سے نزدیک آنے لگی اور کچھ فاصلے پر رک گئی اور 4 نقاب پوش ہاتھوں میں گنے لیے ہوئے نیچے اتر کر تیزی سے ان کی طرف آئے۔